ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ اگر اس کو جو مخصوص ایام سے جو عورتیں دوچار ہوتی ہیں، اگر وہ ایام بھی آتے تو مہینے بھر زندگی گزارنے والا شوہر اس سے اپنا بستر الگ کر لیتا، اس کو منحوس سمجھتا، اس کے ہاتھ کا کھانا نہیں کھاتا، اس کے ہاتھ کا پانی نہیں پیتا۔ یعنی کہ ایک عجیب سا ماحول تھا، انسان بیچا جا رہا تھا بازار میں، انسان خریدا جا رہا تھا بازار میں، انسانیت سسک رہی تھی، اخلاق نہیں تھا، کردار نہیں تھا، ذوق بندگی نہیں تھا، شرافت نہیں تھی۔ لوگ اس قدر گر چکے تھے کہ جیسے آج بچے نہیں سوتے تو مائیں دودھ کے ساتھ اپنے بچے کو نیند کی دوا پلاتی ہے کہ بچہ سو جائے، اس زمانے میں مائیں اپنی گود میں دودھ کے ساتھ اپنے بچے کو شراب پلایا کرتی تھی۔ لوگ جب زنا کرنے کے لیے کوئی عورت نہیں پاتے تو کبھی کبھی اپنی ماں اور بہن سے بھی زنا کر جاتے، کبھی کبھی جانوروں سے بھی زنا کر جاتے۔ یہ صورتحال تھی۔ یونان ہو، روم ہو، ایران ہو، خود ہمارا ہندوستان ہو، ہندوستان کے حالات تو ایسے تھے کہ لوگ دھوتی کو سر پہ باندھتے تھے اور پگڑی کو نیچے پہنتے تھے۔ کھانے سے کچھ علاقے میں لوگ اس قدر مانوس تھے اور اتنے پیٹو تھے کھانے کے حوالے سے کہ کھانا کھاتے پھر ان کو ایسا لگتا کہ اب پیٹ بھر گیا تو اب مگر جی نہیں بھرا، تو منہ میں انگلیاں ڈال کر کے کہہ کرتے تھے اور الٹی کر کے نکالتے تھے اور پیٹ خالی کرتے تھے پھر کھاتے تھے۔ ناخن بڑھانا ان کے نزدیک ایک بہت اچھی چیز تھی۔ اسی طریقے سے جانوروں کی لید جسے آپ گوبر کہتے ہیں اس کو تک خدا مانا گیا، چوہے کو تک خدا مانا گیا، پیشاب اور پاخانے کے مقام کی تک عبادت کی جا رہی تھی۔ یہ بات اگرچہ سننے میں تھوڑا آپ کے کانوں کو بوجھ لگتی ہوگی، لیکن جب تک میں گندگی کا تذکرہ نہیں کروں گا آپ کو خوشبو کی اہمیت کیسے سمجھ میں آئے گی۔ آپ اور ہم بار بار محسن انسانیت کہتے تو ہیں، لیکن کیا کبھی ڈیپ میں جا کر ہم نے سوچا بھی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسان کو کیا مقام عطا کیا؟ کہاں گوبر، چوہے اور پاخانے اور پیشاب کے مقام کو لوگوں نے خدا بنا لیا تھا، وہاں سے نکال کر رسول اللہ نے اس خدا کی بارگاہ میں کھڑا کیا انسان کو جو لم یلد ہے ولم یولد ہے، الصمد ہے، انہو ہو، وہ وہی ہے، اس کا حسن، اس کا جمال، اس کا کمال، لا رد لہ ولا مد لہ ولا مثل لہ ولا مثال لہ ولا جواب۔ کہاں گوبر خدا مانا جا رہا ہے اور کہاں اس خدا کے سامنے کھڑا کیا ہے میرے آقا نے جس نے مردہ انڈے سے زندہ مرغی کو پیدا کیا۔ کہاں اس خدا کا پتہ بتایا ہے جس نے ماں کے شکم میں انسان کی شکل بنائی۔ کہاں اس خدا کا پتہ بتایا میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس نے دانے کو اتنی طاقت دی کہ وہ زمین کو پھاڑ کر کے پودے کی شکل اختیار کر جائے۔ اس خدا کا پتہ بتایا میرے آقا نے جس نے پھولوں میں رنگ بھرے ہیں، جس نے پھلوں کو لذتیں عطا کی ہے، جس نے بارش کو قطرہ قطرہ زمین پہ گرایا ہے، جس نے ستاروں کی انجمن سجائی ہے، جس نے فلک کا شامیانہ تانا ہے، جس نے زمین کا بستر بچھایا ہے، جس نے زمین کو سبزے کی چادر ڈال کر کے حسن و جمال کی وہ رانائیاں عطا کی ہے کہ کسی حسینہ کے سر پر ایک دوپٹہ جتنا خوبصورت لگتا ہے اس سے زیادہ زمین کے وجود پر یہ ہری ہری چادر حسن و جمال کے وہ ندرتیں پیدا کرتی ہے کہ پتہ چلتا ہے جب گھاس کے حسن کا یہ عالم ہے تو اس کے خالق کے حسن و جمال کا عالم کیا ہوگا۔ پھولوں کے حسن کا یہ عالم ہے، نکھت گل کا یہ عالم ہے تو خالق نکھت کا عالم کیا ہوگا۔ حسن جمال کا یہ عالم ہے تو خالق حسن جمال کا عالم کیا ہوگا۔ لیکن یہ پتہ بتایا کس نے؟ اللہ اکبر۔ آپ مجھے بتائیں کیا کبھی گوبر اور چوہے کو خدا ماننے والا انسان کہلانے کا حقدار ہو سکتا تھا؟ کیا کبھی شرمگاہوں کو، بدبودار چیزوں کو خدا ماننے والا انسان کیا کبھی انسان کہلانے کا حقدار ہو سکتا تھا؟ میں آج کے دور کے حساب سے بات نہیں کر رہا ہوں، میں آج سے
1400 سال 1500 سال پیچھے آپ کو لے جانا چاہتا ہوں. ذرا تصور کیجئے اگر وہ نہ آتے تو ہم کہاں کھڑے ہوتے, اگر وہ نہ آتے تو آپ کہاں کھڑے ہوتے. کتنا بڑا احسان ہے اس محسن انسانیت کا کہ آج ہمارا سر کسی غلاظت اور گندگی اور بدبو کے آگے نہیں جھک رہا ہے, ہمارا سر اس کی بارگاہ میں جھک رہا ہے جو تصورات سے پاک ہیں, جو تخیلات سے پاک ہیں. اللہ اکبر, جو زبان میں آنے سے پاک ہے, جو بیان میں آنے سے پاک ہے, جس کی عظمتوں کا عالم یہ ہے نہ آدمی تصور کر سکتا ہے, جس کا جو تصور میں نہیں آ سکتا اس کی تصویر کیسے بن سکتی ہے. جو تصورات سے پاک ہو وہ تصویروں سے کتنا پاک ہوگا. اللہ اکبر, جو خیالات میں آنے سے پاک ہو وہ کسی چار دیواری میں مقید کیسے ہو سکتا ہے. تو رسول اللہ کا سب سے بڑا احسان انسانیت پر یہ ہے کہ انہوں نے سچے خدا کا پتہ بتایا, اور کس یقین کے ساتھ بتایا. فرمایا انی رأیت ربی, کہ میں نے اپنے رب کو دیکھا ہے, میں نے اپنے رب کو دیکھا ہے. اندازہ فرمائیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد نے ہمیں اللہ کا پتہ بتایا, خدا وحدہ لا شریک کا پتہ بتایا, ہمیں سچے خدا کا پتہ بتایا.